اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر امت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر امت کے لحاظ سے قرآن و سنت میں ہمیں بہت سے موضوعات ملتے ہیں، جس میں سر فہرست تو یہ موضوع ہے کہ آپ کو امت کی یہ فکر تھی کہ میری امت جنت میں جائے اور میری امت کے لیے محشر کے دن آسانیاں ہوں اور میری امت جنت میں بلند مقامات پر فائز ہو۔ اس لحاظ سے ہماری گفتگو ماضی میں کئی نشستوں میں ہو چکی ہے، بالخصوص شفاعت کی اقسام کے لحاظ سے۔ آج کی گفتگو کا دائرہ کار یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی کے لحاظ سے اپنی امت کو ایسی ہدایات عطا فرمائیں کہ جن کے نتیجے میں امت اپنی دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے اور نتیجتاً آخرت کی عظمتیں بھی میسر آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارہا اس حقیقت کا بیان کرتے رہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو
اس قدر ہدایات نہیں دیتا نقصان سے بچانے کے لیے، جس طرح جس قدر اور جتنی ہدایات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم اس جہان میں موجود ہیں اور روزانہ ہمیں ان ہدایات کی ضرورت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، امت کی جو آپ کو فکر ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے نہایت ہی شفقت کے نتیجے میں وہ ارشادات فرمائے ہیں، تو ہمیں ان تمام امور کی طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ ہم ان نقصانات سے بچ سکیں جن سے بچانے کے لیے 14 صدیاں اس وقت سے بھی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں متنبع فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، وہ رحمت ہزاروں شعبہ جات میں کروڑوں اقسام میں موجود ہے، اور اس میں ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ احکام ہمیں دیے ہیں کہ جن کا نتیجہ رحمت ہے، جن کے ثمرات رحمت ہیں، اور جن کے ذریعے سے بندہ رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ جس وقت تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا چھوڑ کے نہ سو، بلکہ آگ پہلے بجھا دو اور پھر تم سونے کے عمل میں مصروف ہو۔ لا تترکوا النار فی بیوتکم، اپنے گھروں میں آگ کو نہ رہنے دو، یعنی آگ جل رہی ہو، جس طرح کہ مثلا آج سردیوں میں آگ کی انگیٹھی، کوئلے جل رہے ہوں، اور اس کے ساتھ اب جو ہیٹر ہیں بجلی کے یا گیس کے، یعنی جس سے کسی لحاظ سے بھی آگ لگ سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ کو چھوڑ کر آرام نہ کرو کہ یہی آگ تمہارا گھر جلا سکتی ہے، تمہیں جلا سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی متوجہ کیا کہ جو اس زمانے میں چراغ جلتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہا اس کی وہ جو ڈیوٹ ہے تیل کے اندر، جس کو ایک طرف سے آگ لگا کے جلایا گیا ہے، کہ چوہا اسے کھینچ کے چھت میں چڑھ جائے اور وہی آگ چھت کو لگ جائے، جس کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، ایسے دنیا میں بھی نقصان سے بچانے کی فکر ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا استجنح اللیل، جب رات چھا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کان جنح اللیل، اس کا مطلب بھی ہے کہ رات آ جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو اندر روک لو، یعنی انہیں باہر گلیوں بازاروں میں نہ نکلنے دو، غروب آفتاب کے فوراً بعد، غروب آفتاب کے وقت۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کہ عین اس ٹائم کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ شیطان یعنی اندھا دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے، چونکہ قبیلہ جن سے ہیں اور جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان سب اقوام کے لحاظ سے، چونکہ جن بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے رہے، وہ بھی مستقل احادیث موجود ہیں، اور آپ کی نگاہ سے جن چھپ نہیں سکتے، تو جس طرح یعنی وہ دوڑ لگاتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب عام یعنی جانوروں کا دوڑنا ایسا ہو کہ وہ کوئی توجہ ہی نہ کریں، دھیان ہی نہ دیں، اور جو بھی نیچے آتا ہے آتا جائے، ایسی جو دوڑ ہے، تو جن ایک تو وہ ٹولہ ان کا ویسے ہی اغوا کرتا ہے لوگوں کو، اور دوسرا کہ وہ بے خبری میں جب دوڑ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر بالخصوص جو بچے ہیں وہ جنوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، جب سورج غروب ہو، رات چھا جائے،